بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی ایمان کی بہترین حالت میں گزار رہے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 15، اس کا عنوان ہے پھر یوں ملا صلہ۔ صلہ کا مطلب بدلہ، یعنی ایک انسان نے کوئی نیکی کی ہوگی، پھر اس نیکی کے بدلے میں اس کو جو صلہ ملا ہوگا، اس کی تفصیل میں یہ سبق لکھا گیا ہے کہ اس کو بدلہ کس طرح ملا اور کیوں کر ملا۔ تو اس سبق میں دو باتیں ہیں۔ نمبر 1، پڑھنے سے پہلے، نمبر 2، آئے مزید جانے۔ پڑھنے سے پہلے میں پہلی بات ہے رحم دلی کسے کہتے ہیں۔ رحم دل، نرم دل والا آدمی، یعنی وہ شخص جس کے دل میں نرمی ہو، جس کے دل میں رحم دلی ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو۔ ہر ایک انسان کے لیے اس میں نیک خواہشات موجود ہوں۔ نمبر 2، کیا صرف انسانوں کا خیال رکھنا چاہیے یا پھر اور بھی جانداروں کا؟ جواب یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جو بھی جاندار ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، سب کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور خاص کر وہ چیزیں جو ہمارے زیر نگرانی میں رہتی ہے، چاہے جانور ہو جو بھی ہو، اس کا خیال رکھنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ جانوروں، پودوں اور ماحول میں موجود دوسری چیزوں کا خیال آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جانوروں، پودوں اور ماحول میں موجود دوسری چیزوں کا خیال اس طرح رکھا جا سکتا ہے کہ ہر چیز کے لیے الگ کوئی پیمانہ مقرر ہو۔ جانور ہے تو اس کے الگ، پودے اور اسی طرح جتنی بھی چیز ہمارے پاس رہتی ہے، سب کے لیے الگ الگ جگہ ہو، اور سب کا اپنا اپنا ایک حق ہے، وہ ان کو دینا چاہیے۔ اس طرح اگر ہم ہر چیز کے لیے الگ جگہ رکھیں گے، اس کے لیے الگ ترتیب بنائیں گے، تو ہر چیز کا خیال آرام سے رکھا جا سکتا ہے۔ آئے مزید جانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ مطلب یہ کہ رحم دلی ایک اچھی صفت ہے، جو بھی انسان اس کو اپنائے گا، اللہ اس کے بدلے میں ان کو ضرور کچھ عطا کرے گا۔ اب اس کے بعد اصل سبق شروع ہوتا ہے، پھر یوں ملا صلہ۔ اس میں خاص الفاظ ہے، اگر اس خاص الفاظ کو ہم سمجھیں گے تو باقی سبق کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اس میں پہلا لفظ ہے حکمران، جس کا معنی بادشاہ، سلطان، بڑا۔ چوکڑیاں، چوکڑیاں معنی ہے چھلانگیں لگانا، تیز دوڑنا۔ حیرت، پریشانی، تعجب، بے چینی، بے قراری، تڑپ۔ فریاد، گلہ شکوہ۔ جرنیل، فوج کا بڑا عہدہ۔ سلطان، بادشاہ۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب الپتگین غزنی کا حکمران تھا۔ اس کے فوج میں سبکتگین نام کا ایک سپاہی بھی شامل تھا۔ سپاہی کا معنی فوجی، محافظ۔ ایک روز سبکتگین شکار کھیلنے کے لیے گیا۔ سبکتگین نے ایک ہرنی دیکھی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ اس نے ہرنی پکڑنے کے لیے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دیا۔ موت کو سامنے دیکھ کر ہرنی چوکیاں بھرنے لگی، یعنی تیز تیز دوڑنے لگی، چھلانگیں لگانے شروع کی اور دوڑتے دوڑتے دور نکل گئی، لیکن اس کا بچہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے تیز نہ بھاگ سکا۔ چنانچہ سبکتگین نے بچے کو پکڑ لیا، اسے باندھ کر اپنے ساتھ گھوڑے پر لادا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ یعنی بچہ تیز نہیں دوڑ سکتا تھا، اس لیے وہ سبکتگین کے قابو میں آ گیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد سبکتگین نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اسے حیرت ہوئی، یعنی پریشانی ہو گئی، اس کو تعجب ہو گیا کہ وہی ہرنی بڑی بے چینی سے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، بے چینی سے، بے قراری سے۔ وہ ہرنی ان سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، وہی ہرنی بے قراری کے ساتھ اور دکھ درد کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ سبکتگین کو ہرنی کی آنکھوں میں آنسو جلملاتے نظر آئے۔ جلملانا، چمک جانا یا آنسو کا بھر جانا، آنکھوں کا بھر جانا۔ سبکتگین نے جب ہرنی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جلملا رہے تھے، یعنی آنسو صاف نظر آ رہے تھے، دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ ہرنی اپنے بچے کے لیے بے چین ہے اور آس لیے پیچھے پیچھے چلے آ رہی ہے۔ آسمانہ امید، یعنی اس امید سے پیچھے آ رہی ہے کہ سبکتگین میرا بچہ مجھے واپس کرے گا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ بھی زبان ہے، اگر یہ بول سکتی تو ضرور فریاد کرتی، روتی اور چیختی چلاتی۔ یہ سوچ کر سبکتگین کا دل نرم پڑ گیا، اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ مطلب یہ کہ یہ بھی زبان ہے، اس لیے فریاد نہیں کر رہی، لیکن اس کا چہرہ، اس کی شکل یہ بتا رہی ہے
کہ وہ اپنے بچے کے لیے بے قرار ہے۔ چنانچہ سبکتگین نے بچے کو واپس کیا۔ ہرن خوشی سے چھلانگیں لگاتے ہوئے اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں غائب ہو گئی۔ جاتے ہوئے وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتی رہی، گویا سبکتگین کا شکریہ ادا کر رہی ہو اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے حق میں دعا مانگ رہی ہو۔ مطلب یہ کہ جب اس کو بچہ مل گیا، جب واپسی جا رہے تھے تو پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے اور سبکتگین کا گویا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ تم نے مجھے میرا بچہ واپس کر کے مجھ پر احسان کیا۔ پڑھنے کے دوران میں سبکتگین سے پہلے غزنی کا بادشاہ کون تھا؟ سبکتگین سے پہلے غزنی کا بادشاہ الپتگین تھا۔ نمبر 2، سبکتگین نے کس جانور کو پکڑا؟ سبکتگین نے ہرن کے بچے کو پکڑا۔ ہرن کیوں خوش ہوئی؟ ہرن اس وجہ سے خوش ہو گئی کہ اس کو اس کا بچہ مل گیا جو کہ وہ کھو چکا تھا۔ اسی رات سبکتگین نے خواب دیکھا۔ خواب میں ایک فرشتہ اسے کہہ رہا تھا کہ آج تم نے ایک بے زبان جانور پر رحم کایا ہے، تمہاری انہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ تجھے اس کے بدلے میں غزنی کا بادشاہ بنائے گا، یعنی تم نے بے زبان جانور پر رحم کھا کر اس کا بچہ اس کو دے دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں بادشاہت عطا فرمائیں گے۔ اسی رات سبکتگین نے خواب دیکھا۔ خواب میں ایک فرشتہ اسے کہہ رہا تھا کہ تو نے آج ایک بے زبان جانور پر رحم کایا ہے، کہ آج تم نے ایک بے زبان جانور پر رحم کایا ہے، تمہاری انہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ تجھے اس کے بدلے میں غزنی کا بادشاہ بنائے گا، یعنی تم نے بے زبان جانور پر رحم کھا کر اس کا بچہ اس کو دے دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں بادشاہت عطا فرمائیں گے۔ بادشاہ سبکتگین کی ذہانت اور دیانتداری سے پہلے ہی بہت متاثر تھا۔ متاثر معنی اس پر اثر ہو چکا تھا، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ آدمی میرے بعد ایسا ہے کہ جو بادشاہت کو سنبھال سکتا ہے۔ اس نے سبکتگین کو اپنے فوج کا جرنیل بنا دیا، یعنی اس کو بہت بڑا عہدہ دے دیا، یعنی گویا اس کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا گیا اور اپنے بیٹی سے اس کی شادی کرا دی۔ کچھ عرصے بعد سلطان الپتگین کا انتقال ہو گیا۔ سبکتگین اس کی جگہ غزنی کا بادشاہ بن گیا۔ یوں سبکتگین کا یہ خواب سچ ثابت ہوا۔ ہم نے جانا اس سبق میں ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ گئی کہ سبکتگین ایک ذہین، دیانتدار اور رحم دل انسان تھے۔ اس نے اپنے رحم دلی اور نیکی سے غزنی کی بادشاہت حاصل کی۔ مطلب یہ کہ اگر انسان کبھی کبھار چھوٹی سی نیکی کر لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا انعام بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جو بھی نیکی کریں اس کو یہ سمجھ کر کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی چیز بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے بہت زیادہ نیکی عطا فرمائیں گے۔ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ قبولیت کے وقت کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔